اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے حتیٰ کہ تقریباً پورا شعبان ہی رکھ لیتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا ہے، جن میں ابو الدرداء ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور بھی ہیں۔ تو روٹین میں مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور شعبان میں اس کی اجازت دی ہے، بلکہ خود عمل کیا ہے، مسلسل روزے رکھے ہیں۔ سارا سال رمضان کے علاوہ اور شعبان کے علاوہ مسلسل روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فضیلت بعض اعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، اور بعض اعمال کی آپ کے ذاتی عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ جو آپ فرما دیں وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے، اور جو آپ خود عمل کریں وہ بھی فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو شعبان کی فضیلت اس کے روزوں کی یہ ہے کہ آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے، مسلسل روزے رکھے ہیں۔ آخر میں ایک روزہ چھوڑ دیتے تھے یا 2، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس میں شک تھا کہ شاید رمضان آ گیا یا نہیں آیا، بادل تھے، نظر بھی نہیں آیا چاند، اور ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ گیا ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو، طلوع ہو گیا ہو، تو جو شک والا روزہ ہے اس کو منع کیا اس دن روزہ رکھنے سے، تو آپ وہ چھوڑ دیتے تھے آخر میں ایک آدھ روزہ، ورنہ سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور عوام کے بارے میں فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھا کرو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تو یہ ہے کہ آپ تقریباً سارا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اور آج 5-6 ہو گئی ہے، تو پیچھے رہ گئے سارے 8, 9, 10 دن بس۔ تو اس میں کوشش کریں، اجتماعی طور پہ اہتمام کریں کہ ان دنوں کے کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ پیر جمعرات ضروری نہیں ہے، آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک احتیاط سارا سال کرنے کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھا جائے، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صرف ہفتے کا رکھا جائے، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ جمعے کے ساتھ ہفتہ ملا لو تو دونوں کی ممانعت ختم ہو جائے گی، جمعہ بھی اکیلا نہ رہا، ہفتہ بھی اکیلا نہ رہا، یا جمعے کے ساتھ جمعرات ملا لو یا ہفتے کے ساتھ اتوار ملا لو، تو پھر وہ قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اکیلا نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھنا یہ مبارک عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک دم آپ کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ کھانا فجر سے پہلے، اب روٹین میں لوگ 10 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، اب فجر سے پہلے کھانا ہے، تو ایک دم تھوڑا ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اگر ہم شعبان کے یہ جو روزے ہیں یہ رکھ لیں تو جسم کافی حد تک اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور رمضان میں زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شعبان کی ڈیٹ یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی ڈیٹ یاد رکھتے تھے، اور فرماتے کہ شعبان کو یاد رکھو رمضان کے لیے۔ تو 29 شعبان جب آئے گی، اچھا روٹین میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ جس دن چاند طلوع ہوتا ہے اس دن بادل ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں سمجھ آیا، نظر نہیں آیا، اگلے دن نظر آیا تو پھر شک ہے پتہ نہیں پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے، یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو
15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے اس دن چاند لیٹ آتا ہے. 14 تاریخ کو فل جوبن پر ہوتا ہے نا, تو 15 کو تھوڑا لیٹ آتا ہے, تو اس سے سارے شک نکل جاتے ہیں کہ آج 15 ہی ہے. اس کے بعد پھر آپ نوٹ کرنا شروع کر دو. تو جب 29 شعبان آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعبان ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اگر چاند نظر آ گیا 29 کو تو پھر شعبان 29 کا ہو گیا اور رمضان شروع ہو گیا. اگر آپ کو بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا, تو پھر شعبان کو 30 کا بنا لو. کیا مطلب؟ بس اوقات ہے نہیں اور ہم نے بنا لیا. بادل تھا شعبان 29 کا اور ہم نے بنا لیا 30 کا, تو ایک روزہ کم ہو گیا نا. وہ پتہ چل جائے گا آپ کو 15 رمضان جب چاند لیٹ آئے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ ایک روزہ کم ہو گیا ہے. تو کوئی بات نہیں, جب عید گزر جائے تو وہ روزہ پورا کر لیجئے گا. تو اسلام کے جو قاعدے ضابطے ہیں نا وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ہیں اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ دیکھو حلال کمیٹی والے روزہ کھا گئے, یہ تانا درست نہیں ہے. بہت فلیکسیبل ہے اسلام ہمارا. اگر آپ کو چاند نظر نہیں ہے, آج کل تو خیر مطلب رپورٹیں آ جاتی ہیں, اس زمانے میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا, نہ فیس بک تھی, نہ واٹس ایپ تھا, نہ کچھ اور تھا. تو دوسرے شہروں میں نظر آیا کہ نہیں آیا, کون آئے گا, کب بتائے گا, تو اپنے علاقے میں دیکھ کر لوگ فیصلہ کر لیتے تھے. تو اگر اب تو ہماری معلومات پورے ملک کی جمع ہو جاتی ہیں, تو اب تو ایسا کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا. ملک میں کہیں نظر آ گیا تو اعلان ہو جائے گا, تو آپ رمضان بنا لیں. لیکن اگر کوئی ایسی شکل بنے کہ روزہ کم ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں پورا کر لیا جائے. اللہ اعلم, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.